اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر متفق علیہ. وزاد مسلم رحمہ اللہ تعالی ولا نوء ولا غول اخرجہ الامام المسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشؤوم سوء الخلق رواہ مسند وهذا الحدیث اسنادہ ضعیف. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ کا فضل ہے، ایک مہینے کے ناغے کے بعد ہم درس حدیث میں جمع ہوئے ہیں. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. یہ سفر کا مہینہ ہے اور سفر اسلامی جنتری کا، اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، محرم اور اس کے بعد سفر. اصل گفتگو پر آنے سے پہلے میں کچھ بنیادی تمہیدی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ موضوع کا اصل ہدف اور اصل منشا قائم رہے اور بات مکمل سمجھ میں آئے. اسلام کے آنے سے پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا بدترین بت پرستی اور جہالت میں مبتلا تھی. یہ جو ہم بت پرستی آج دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت کم ہو گئی ہے. تاریخ کی کتابیں اور اسی طریقے سے تاریخی واقعات آپ کی نظر میں اور آپ کے علم میں ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ کس درجے کی بت پرستی اور غیر اللہ کے علاوہ ہر چیز کو مؤثر سمجھ لینا، افیکٹڈ سمجھ لینا انسانی مزاج میں اور انسانی دماغ میں انتہا درجے کو سرایت کر چکا تھا. یہ ہمارے جو علاقے ہیں انڈیا پاکستان، یہ تو بہت دور کی بات ہے. خود حجاز کا اور خود خانہ کعبہ کا، مکہ مکرمہ کا جو حال تھا میں بتا چکا ہوں کہ حرم شریف میں کل 365 بت رکھے ہوئے تھے، ہر دن کا ایک الگ بت تھا. تو جہاں توحید کا مرکز تھا وہاں یہ حال تھا، تو بقیہ دنیا کا تو کیا حال ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے. ایک اہم چیز ذہن میں رکھیے کہ بت پرستی جب کسی معاشرے میں پروان چڑھتی ہے تو کئی ساری بیماریوں کو اپنے ساتھ لا لیتی ہے. بت پرستی صرف بت پرستی تک نہیں رہتی، حالانکہ وہ تنہا مرض اتنا خطرناک ہے کہ انسان میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی. لیکن بت پرستی جب آتی ہے تو اس کے ساتھ کئی امراض اور کئی اخلاقی اور عقائد کے اعتبار سے کئی بے راہ رویاں انسانی معاشرے میں وجود میں آ جاتی ہیں. اسلام سے پہلے بت پرستی کے دور میں جہاں بہت سارے امراض وجود میں آ چکے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس دور کے جو بت پرست تھے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو مؤثر سمجھا ہوا تھا. مثال کے طور پر الو کو انہوں نے منحوس سمجھا ہوا تھا. اسی طریقے سے بلیوں کو انہوں نے منحوس سمجھا ہوا تھا. اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں کو انہوں نے منحوس سمجھا ہوا تھا. تو یہ اصل میں یہ جو امراض ہیں یہ وجود میں آئے بت پرستی کے آنے کے بعد. اور بڑا موٹا ضابطہ ہے، قاعدہ ہے کہ جب انسان کی اللہ سے نظر ہٹ جاتی ہے تو اس میں دوسری چیزیں خود بخود شامل ہو جاتی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے اس مسجد میں اگر صفائی ہونا بند ہو جائے تو یہاں گندگی پھیلانے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس مسجد کو
ایک مہینے کے لیے صرف بند کر دیجئے، 1 مہینے کے بعد اس میں آئیے، چاروں طرف گرد و غبار ہوگا، اور ایک آدھ کھڑکی اگر کھلی ہو تو چاروں طرف پرندے گھونسلے بنا چکے ہوں گے، جالے تنے ہوں گے، اور ایسی دھول ہوگی کہ آپ کے لیے اس مسجد میں سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو گندگی کو وجود میں لانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ ہمارے یہاں کھیتوں میں بیچارے کسان فصل اگانے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بیج بوتے ہیں اور پھر اس پر دوائیاں چھڑکتے ہیں، لیکن اسی کھیت میں فضول گھاس پھوس، کانٹے دار جھاڑیاں خود بخود وجود میں آتی ہیں۔ آپ کسی بھی کسان سے پوچھ لو، اس کو بیچارے کو فصل اگنے تک بڑا ٹینشن رہتا ہے فضول درختوں کا، کہ اگر یہ اگ گئے تو دوسری گندگیاں، ان گندگیوں کی وجہ سے اصل فصل ختم ہو جائے۔ تو گندگی کے وجود میں آنے کے لیے کسی چیز کو کوئی محنت کرنا ضروری نہیں ہوتی، وہ خود بخود وجود میں آ جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے بت پرستی اس درجے سرایت کر چکی تھی کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے خوف زدہ اور ہر چیز سے ڈر انسانی معاشرے کو محسوس ہوتا تھا۔ اچھا، ایک بڑی اہم بات آپ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ اس حوالے سے انسانوں نے انسانوں پر بڑے ظلم بھی کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں برہمن اور دلتوں میں طبقاتی تفریق تھی، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ دلتوں کو اس درجہ منحوس سمجھا جاتا تھا کہ ان کی پیٹھ پر باقاعدہ جھاڑو بندی ہوتی تھی، اور یہ نظریہ تھا کہ ان کے قدموں کے نشانات اتنے منحوس ہیں کہ جہاں سے یہ گزر جائیں وہاں بلائیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ برہمنوں نے یہ ضابطہ بنایا ہوا تھا کہ تم دلت اپنی پشت کو ہمیشہ جھاڑو باندھ کر رکھو، تاکہ جہاں سے تم گزرو وہاں تمہارے قدموں کے نشانات مٹتے چلے جائیں۔ اسی طریقے سے عرب معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں، آج بھی آپ مکہ مکرمہ جاتے ہوں گے، وہ قبرستان دیکھو تو بڑا دل دہل جاتا ہے۔ عربوں نے آج بھی اس قبرستان کو باقی رکھا ہوا ہے کہ وہاں چھوٹی بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، زندہ درگور کرنا جس کو کہتے ہیں۔ یہ سب کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ انہوں نے بیٹیوں کو منحوس اور بے برکت، انگلش میں کیا کہیں گے؟ لکی کا اپوز کیا ہے؟ ان لکی، ٹھیک، بیڈ لک بھی تو بولتے ہیں، تو ان لکی یعنی بیٹی ذات کو انہوں نے اتنا منحوس سمجھا ہوا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹی جس گھر میں پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور سے دوسری تیسری بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، وہ گھر بلاؤں کی جڑ بن جاتا ہے۔ یہ سارا جو ظلم و ستم تھا اور یہ ساری جو بد اخلاقیاں تھیں، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ سے نظر ہٹ چکی تھی۔ اور اسی طرح اس زمانے کے مشرکین نے بہت سارے مقامات کو، بہت سارے ایام کو منحوس سمجھا ہوا تھا۔ ان میں ایک یہ سفر کا مہینہ بھی تھا۔ سفر کے مہینے کے حوالے سے اس دور کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر کا مہینہ بہت زیادہ بیماریوں کو لاتا ہے، بہت زیادہ مصیبتوں کو لاتا ہے، اور بہت زیادہ جنگوں کو اپنے ساتھ میں لاتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ پھر اسلام آیا، اسلام نے اس طرح کے فضول عقائد کی اصلاح کی، اور اسلام کی تو دعوت ہی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری تو شروعات ہی یہاں سے۔ اب اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ بندے کو آزماتے بہت ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے۔ مسلمانوں نے 23 سال تک یہ دعوت چلائی، صحابہ اکرام نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کسی زمانے میں کوئی نحوست نہیں ہوتی اور سفر بیماریوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ بیماری دینا اور شفا دینا یہ صرف کس کے اختیار میں؟ اللہ کے ہاں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ سفر کے مہینے میں بیماری لگ گئی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی بیماری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہتے ربیع الاول کے مہینے میں، یعنی اس کے بعد کا جو مہینہ ہے، آج 27 سفر ہے، اگلے مہینے ربیع الاول شروع ہوتا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے چوتھے بدھ کو، یعنی یہ سنڈے، اس کے بعد جو بدھ آئے گا یا پچھلے ہفتے والا بدھ، اب تو ختم ہی ہو گیا نا مہینہ، پچھلے ہفتے والا جو بدھ ہوتا ہے 14، تو اس بدھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لگی. آپ کسی کی میت میں گئے اور وہاں سے واپس آئے تو آپ کو بخار ہونا شروع ہوا، پھر یہ چلتا رہا 1-2 دن آپ ٹھیک ہو گئے. پھر ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بیمار ہوئے کہ پھر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اور آپ اپنے رب سے جا کر مل گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری لگی نا تو مشرکین نے بڑے تانے کسے کہ دیکھو ہم کہتے تھے نا کہ سفر کے مہینے میں بیماریاں آتی ہے، تم مانتے نہیں تھے. تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، مشرکین اس بات کا ہم کو طعنہ دے رہے ہیں کہ تم تو کہتے تھے کہ سفر کے مہینے میں کوئی بیماری نہیں آتی، اور اب دیکھو خود تمہارا نبی بیمار پڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اس میں اس دن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیا میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے سفر کا کوئی مہینہ نہیں گزارا؟ بھائی عقل کی بات تو یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 62 سال کی زندگی گزاری اس دنیا میں، 63 سال کی، تو 62 سال آپ پر مسلسل سفر کا مہینہ آتا رہا. تو اتنے سارے سفر گزر گئے اور اس ایک سفر میں اگر مجھے بیماری لگ رہی ہے تو یہ کون سی فرق کی بات ہے؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا. اب میں آپ کے سامنے 5-10 منٹ میں یہ چیز عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام سے پہلے کن چیزوں کو اور کن زمانوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. یہ چیزیں آج بھی باقی ہیں. میں آگے اس کی وضاحت کروں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، چونکہ ہمارا بھی ایمان اب ویسا نہیں رہ گیا جیسا مطلوب ہے، تو ہمارے مسلم معاشرے میں یہ بیماری کہیں نہ کہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں گا، آپ غور کیجئے، اپنے معاشرے میں جائزہ لیجئے. اسلام سے پہلے کن چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا؟ نمبر 1، پرندوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. بعض پرندوں کو، سب کو نہیں. جیسے الو ہے، جیسے کوا ہے. الو تو جانتے ہیں نا، ہم آپس میں بھی کہتے ہیں بڑا الو آدمی. تو الو کو، کوے کو، اور اسی طریقے سے بڑا شغار جو ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے گدھ کو کہ وہ مردار نوچ نوچ کے کھاتا ہے. ان پرندوں کو وہ منحوس سمجھتے تھے، اور اس کو منحوس سمجھنے کی شکل یہ ہوتی تھی کہ جس گھر پر یا جس علاقے میں یہ پرندے آ جاتے، لوگ وہاں سے گھر چھوڑ کر چلے جاتے کہ اب یہاں کوئی بڑی مصیبت آنے والی. نمبر 2، کالی بلی کو. یہ چیز ہمارے یہاں بھی ہے کہ نہیں؟ آپ کو نہیں نظر آتا؟ یہاں بامبے میں ماشاءاللہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہے. ہاں جی، آپ کو نہیں نظر آتا؟ عبد الرحمن، کالی بلی کو تو اچھے اچھے گھرانوں میں منحوس سمجھتے ہیں کہ وہ گزر گئی بھائی، ابھی 1-2 منٹ رک جاؤ، وہ گزر گئی. ارے بھائی اس کو ارجنٹ کام تھا، وہ گزر گئی، آپ کیوں کھڑے ہو؟ سبحان اللہ، اس کو ارجنٹ کام تھا اس لیے گزر گئی. نمبر 3، بیٹی کی ولادت کو، بیٹی کی پیدائش کو وہ بہت ہی زیادہ منحوس سمجھتے تھے، حالانکہ بیٹی کی پیدائش سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت ہے. نمبر 4، کاہنوں کے اقوال کو. کاہن کہتے ہیں جیوتش، ہاں وہ اس کو ہمارے یہاں ہندی میں جیوتش کہتے ہیں. جیسے جیوتش نے عبد الرحمن کو کہہ دیا شادی کے بعد تمہارا کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا ہے، اب یہ شادی کر ہی نہیں رہا اللہ کا بندہ. ہاں جی، تو کاہنوں کے اقوال کو اس دور میں اتنا زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا کہ بڑی بڑی جنگیں، بڑے بڑے فیصلے، بڑی بڑی تجارت کے فیصلے وہ کاہنوں کی باتوں کی وجہ سے روک دیا کرتے تھے. اور ابھی یہ آن لائن ہو گیا ہے. یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کاہن کے پاس صرف چلا جائے، اس کی بات پر یقین رکھے یا نہ رکھے، صرف چلا جائے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے اور تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے. وہ ہاتھ دیکھ کر بتائے، پیشانی دیکھ کر بتائے، موبائل میں آن لائن آپ کو میسج کرے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. کتنے فون دن بھر آتے ہیں، ان کو جتنی بار بلاک کرو نمبر بدل کے فون کرتے ہیں کہ جانیے آپ کے ساتھ اگلے سال کیا ہونے والا ہے. کچھ نہیں ہونے والا ہے انشاءاللہ.
سانتا کروز والوں کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا. اچھی زندگی کٹ رہی ہے اور اچھی کٹ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ, اور وہ ریلوے اسٹیشنوں پر ایک مشین لگی ہوتی ہے, اس میں پیسے ڈالو اور اس پر کھڑے ہو جاؤ تو وزن بھی بتاتی ہے, اور وزن کے ساتھ جو چٹھی پھینکتی ہے وہ چٹھی بھی تقدیر کو بتاتی ہے کہ آپ کا یہ سفر ایسا ہوگا, ایک آدمی آپ سے بیچ میں ملے گا, یہ ہوگا یہ ہوگا. فضول بات, کوئی حقیقت نہیں. ہمارے یہاں اس کو ماڈرن شکل میں, اسلامی شکل میں اس طرح ڈھالا گیا ہے کہ ہمارے یہاں فال نکالتے ہیں. فال کیسے نکالتے ہیں معلوم ہے؟ جیسے یہ قرآن کریم ہے, ٹھیک ہے, یہ قرآن کریم ہے, سب لوگ بیٹھتے ہیں, بیٹھ کر کے قرآن کو ایسے کھولتے ہیں اور صفحے کا پہلا پیج دیکھتے ہیں, صفحے کا یعنی پیج کا پہلا حرف دیکھتے ہیں. اگر وہ حرف, وہ الفابیٹ ایسا ہے جو کسی مصیبت کے لیے جانا جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. بچیوں کے رشتے کے ٹائم اور اسی طریقے سے اچھے فیصلے لیتے ٹائم اس طرح لوگ حرکتیں کرتے ہیں. یہاں پتہ نہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن دیہاتوں میں اس کی برابر رسم ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پورا ایک رسالہ لکھا ہوا ہے. تو یہ سب فضول چیزیں ہیں, اس میں ایمان والے کو کم از کم نہیں پڑھنا چاہیے. تو کاہنوں کے اقوال کو بڑا اہم مانتے تھے. چوتھا, سفر کے مہینے کو وہ بہت منحوس سمجھتے تھے, بہت زیادہ. بڑی مشکل سے گھر کے لیے کھانے کمانے کا وہ سامان لانے کے لیے نکلتے تھے. باقی کوئی اہم فیصلہ وہ سفر کے مہینے میں نہیں لیتے تھے. اور ہمارے یہاں بھی یہ رواج چل رہا ہے. بعض طبقات ایسے ہیں جو بنگلور کے جو مفتی شعیب اللہ صاحب ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے شاید, بڑے علماء میں اس وقت ان کا شمار ہوتا ہے. تو انہوں نے پورا اس حوالے سے ایک رسالہ, ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے میں سفر کے اعتبار, سفر کے مہینے میں یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. اور خاص طور سے سفر کے آخری بدھ کو لوگ بڑی ٹینشن کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں سفر کے آخری بدھ کو 13 تیزی کی ایک رسم منائی جاتی ہے. اس رسم کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے 13 تیزی کی رسم. فضول ہے. نمبر 5, عرب دور میں, جاہلیت کے دور میں ستاروں کو بھی بہت زیادہ منحوس سمجھا جاتا تھا. وہ کہتے تھے یہ ستارہ اگر طلوع ہوتا ہے تو اس وقت یہ مصیبت آتی ہے, اس وقت یہ مصیبت آتی ہے, اس وقت یہ مصیبت. کوئی شے نہیں ہے. کوئی ستارہ کبھی بھی طلوع ہو اور کوئی ستارہ کبھی بھی ڈوب جائے, ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور 6 نمبر پر اس دور میں جو بیماری تھی وہ یہ تھی کہ بعض جسمانی عیبدار لوگوں کو وہ لوگ بہت زیادہ منحوس سمجھتے تھے. اتنا زیادہ منحوس سمجھتے تھے کہ میں نے کل اس حوالے سے پڑھتے پڑھتے ایک جگہ دیکھا کہ کسی مجلس میں اگر کوئی مشورہ ہو رہا ہے, کوئی میٹنگ ہو رہی, وہاں اگر کوئی لنگڑا یا کوئی بھینگا جانتے ہیں جس کی ایک آنکھ اندھی ہو, وہ آدمی اگر آ جائے تو سارے کے سارے لوگ بھاگ جاتے تھے کہ اس مشورے اور اس میٹنگ کے دوران یہ آ گیا تو یہ فیصلہ ناکامی کی علامت ہے, اس کا آنا ناکامی ہے. وہ سارے کے سارے بھاگ جاتے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اس دور میں یہ بیماریاں کن شکلوں میں موجود ہیں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. نمبر 1, لوٹا ساٹا کا نکاح ہمارے یہاں منحوس سمجھا جاتا ہے. اور یہ چیز میں نے راجستھانیوں میں بھی دیکھی ہے. یہاں چونکہ اکثر راجستھانی رہتے ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں. لوٹا ساٹا کا نکاح جانتے ہیں؟ اپنی بہن دوسرے کے نکاح میں اور اس کی بہن اپنے نکاح میں, اس کو لوٹا ساٹا, اس کو نکاح شغار کہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی گاؤں کے علاقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس خاندان میں لوٹا ساٹا کا نکاح ہوتا ہے یعنی نکاح شغار ہوتا ہے وہ خاندان برباد ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اچھی بات ہے اگر اس کی اجازت, اگر یہ اس کی شکل بنتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اس سے موجودہ دور میں رشتے میں مضبوطی آ جاتی ہے کہ اگر میں نے اس کی بہن کو طلاق دیا تو یہ بھی چھوڑے گا نہیں. لوٹا ساٹا کے نکاح کو اسی طریقے سے ایک منڈپ میں 2-3 نکاح اگر ہوتے ہیں, یعنی ایک مجلس میں 2-3 نکاح ہوتے ہیں, لوگ اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں کہ ارے یار 2-3 نکاح ہو گئے. فضول بات ہے. تبلیغی جماعت کے اجتماعات ہوتے ہیں, ہماری یہاں مسجدوں میں پروگرام ہوتے ہیں, ایک مجلس میں 50 نکاح ہوتے ہیں. آپ دیکھ لو
اور ماشاءاللہ سارے کے سارے باقی رہتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے یہاں 12 بجے کا وقت منحوس سمجھا جاتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ایک لفظ چلتا ہے باقاعدہ، کیا بات ہے بھی بڑے اداس دکھ رہے ہو، چہرے پر 12 بج رہے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولتے ہیں نا۔ تو 12 بجے کے وقت کو ہمارے یہاں منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہوگا وہ کبھی بھی کسی وقت کو اور کسی زمانے کو برا نہیں کہے گا۔ نمبر 3، ہمارے یہاں الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ جس گھر پر الو آ جائے رات میں اور وہ 1-2 چیخ لگا دے تو اس گھر میں کوئی نہ کوئی میت ہوگی، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ نمبر 4، رات کے وقت کتوں کا بھونکنا، کسی گھر کے سامنے یا کسی محلے میں رات کے وقت اگر کتے بھونکتے ہیں تو محلے والے ذرا حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کون اللہ کو پیارا ہونے والا ہے یا کس پر کیا مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ نمبر 5، ہمارے یہاں بھی کالی بلی کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 6، لائٹ کا چلا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے ایسا؟ اس پر باقاعدہ رشتے ٹوٹ گئے، اس پر باقاعدہ لڑکے والے لڑکی والے کے گھر آئے، پوری طرح رشتہ طے ہو چکا تھا، کھانے کے لیے بیٹھے تو لائٹ گل ہو گئی، فوراً کہا ارے یہ رشتہ صحیح نہیں ہے، توڑ دو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بڑے تفصیلی واقعات ہیں، میں اپنی زندگی کے تجربے آپ کو کیا بتاؤں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ لائٹ کا گل ہو جانا یا اندھیرا ہو جانا، اس چیز کو منحوس سب کیا، وہ بیچارہ لوڈ شیڈنگ والا یا بیچ میں بجلی کے تار کہیں شارٹ ہو گئے یا سرکٹ شارٹ ہو گیا، جو بھی ہے اس کی وجہ سے اندھیرا گل ہو گیا، روشنی گل ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے منحوس آ جائیں گے، فضول بات ہے۔ نمبر 7، ہمارے یہاں محرم کے مہینے کو اور سفر کے مہینے کو ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جو منحوس سمجھتا ہے۔ محرم کے مہینے کو تو ہمارے یہاں بہت منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ جو طبقہ منحوس سمجھتا ہے اس طبقے کو خود اپنے مسلک کی کتابیں پڑھنا چاہیے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں اگر آپ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں پڑھو اپنے بزرگوں کی کتاب، اگر آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں پڑھو اپنے بزرگوں کی کتاب، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں پڑھے اپنے بزرگوں کی کتاب، انہوں نے کیا لکھا ہے، خود آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بزرگوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن دیکھو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ نمبر 8، بچوں کی بعض حرکتوں کو ہمارے یہاں منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کئی خواتین کے فون آتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا بچہ ہے نا 5-6 دن سے ایسے ایسے کندھے کر رہا ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں اسی علاقے کی بات۔ اور ایک اور بات ہے، ہمارا بچہ ہے نا ہفتے بھر سے ایسا کر رہا ہے، تو میں نے پوچھا پھر کیا مطلب ہے، کہنے لگی اب بیمار ہونے والا ہے، آپ کوئی تعویذ یا کوئی پانی دم کر کے بھیجا دو۔ میں نے کہا بیمار ہوگا اس کے بعد آپ فون لگانا ہے، انشاءاللہ کچھ دیکھیں گے۔ پھر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے، یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا ان میں سب سے مضبوط بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک عقیدہ یا ایک عمل کو اپنی زندگی میں جب لا لیتا ہے اور وہ عمل برا ہوتا ہے نا تو شیطان اس برے عمل کو سنوار کر پیش کرتا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھنا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، جب ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا نا کہ اس دن یہ ہوگا تو شیطان اس دن کچھ نہ کچھ ایسی شرارت کر بھی دیتا ہے اور اس کی چال کامیاب ہو بھی جاتی ہے، چونکہ ہم بھی تو امتحان ہال میں بیٹھے ہیں نا۔ تو آپ میں نے کہا نا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو صحابہ کو تانے ملے کہ دیکھو تمہارا نبی تو بیمار ہو گیا، تو اگر ایسا ہو بھی جائے تب بھی ہم نے اپنے دل میں کوئی بات نہیں لانی ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ صرف اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے۔ اسی طریقے سے انگلیاں چٹکانا منحوس سمجھتے ہیں، خاص طور سے ہمارے جو غیر مسلم برادران ہیں۔ آپ کسی بنیے کی دکان پر چلے جاؤ صبح صبح اور ایسا ایسا کرو، وہ آپ کو بڑے غصے سے دیکھے گا، آپ گراہک کو اس لیے کچھ بولے گا نہیں، بڑے غصے سے دیکھے گا۔ انگلیاں چٹکانا بری عادت ہے، اچھا نہیں لگتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے، خاص طور سے نماز کے بعد اللہ کے نبی نے مسجد میں انگلیاں چٹکانے سے منع فرمایا کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ چیز منحوس ہے اور اس طرح انگلیاں پھوڑنے سے سر پھوٹ جائے گا، فضول بات۔
اسی طریقے سے بعض بیماریوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ بعض بیماریوں کو، جیسے کینسر کی بیماری ہو گئی، جیسے ایڈز کی بیماری ہو گئی، اور اسی طریقے سے بہت ساری بیماریاں ہیں جن کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ بیماری اچھی نہیں ہے، کوئی بڑی مصیبت آ جائے گی۔ دیکھیے 2 حدیثیں ہیں، ان کو اچھے سے آپ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو کبھی غلط فہمی نہ لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جذام کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ ہندوستان میں شیر ہے نا کہ لانا پڑے گا؟ چیتے تو آ گئے ماشاءاللہ، شیر تو ہے نا یہاں۔ تو میری بھی زبان سے بعض دفعہ ایسے الفاظ نکل جاتے، نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اب بعض لوگوں نے اس حدیث کا یہ مطلب نکالا کہ اللہ کے نبی بیماری سے بھاگنے کا حکم فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری منحوس ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیمار کی بیماری سے، بیمار سے نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں برے انسان کی برائی سے، برے آدمی سے نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کینسر کا مریض ہے، یا کسی کو جذام لگ گیا، کسی کو گلٹی نکل گئی، اب اس کا مرض ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے بہت زیادہ قریب رہے، بہت زیادہ اس سے مس کرتے رہے، تو آپ کو جراثیم لگنے کا اندیشہ ہے۔ تو ان جراثیم سے اور اپنی طرف وہ بیماری منتقل نہ ہو، اس کے لیے اس سے بچنے کا بلا شبہ حکم ہے۔ جیسے ابھی کورونا آیا تھا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمارے تمام علماء نے، فقہاء نے احادیث کی روشنی میں فتوے دیے، بہت اچھی بات ہے، آپ پرہیز کیجئے۔ لیکن اس کی وجہ سے بیمار آدمی کو منحوس سمجھنا اور اس کو برا بھلا کہنا، یہ بڑا ظلم ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کے انتہائی خلاف ہے۔ اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک چیز اور بھی عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، اسلام میں بد فعلی لینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن نیک فعلی کا حکم ہے۔ بد شگون سے منع کیا گیا، لیکن نیک شگون کا حکم ہے۔ نیک شگون مطلب جیسے ہم سب یہاں باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہیں اور کوئی معاملے پر ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ایگریمنٹ سائن کرنے کے وقت اذان ہو گئی، تو سارا مجمع کہنے لگا ماشاءاللہ یہ ایگریمنٹ بڑا مبارک ہے، اس لیے کہ ایگریمنٹ کے وقت اذان ہو گئی۔ اس طرح کا فیصلہ لینا اور اس طرح کا شگون لینا یہ صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا ہے۔ مجھے پکا یاد نہیں ہے، ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات پر، کسی موضوع پر بات چل رہی تھی، وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تکبیر کہتے ہوئے کمرے میں یا مسجد میں داخل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فیصلہ ہم کر رہے ہیں یہ بچے نے تکبیر پڑھ کر اس کی تصدیق کر دی، بڑا مبارک فیصلہ ہے۔ تو نیک شگون لینا اسلام میں پسندیدہ عمل ہے، لو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے آپ سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی معاملے پر بات چل رہی ہے، لائٹ گئی ہوئی تھی اور بات چلتے چلتے لائٹ آ گئی، ہم نے فوراً کہا دیکھو ماشاءاللہ لائٹ بھی آ گئی۔ تو لائٹ جانے پر نگیٹو خیال قائم کرنا وہ کفر ہے، لیکن لائٹ آنے پر اسلامی خیال کرنا اور پازیٹیو خیال کرنا، پازیٹیو عقیدہ بنانا، یہ صحیح ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا۔ بہرحال میرے عزیزو، بات دراصل یہ ہے کہ کوئی چیز کتنی بھی اہم ہو، اس میں جتنا بھی اثر ہو، وہ سارا کا سارا اثر اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھو، ہم نے سیرت ابراہیمی اتنے بڑے عرصے میں سنی، میرا خیال ہے 10-12 ہفتے لگے۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے جو بڑا سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ چھری تیز ترار ہونے کے باوجود اسماعیل پر نہیں چل سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ میں ڈالا گیا کہ اتنی بڑی آگ اب قیامت تک دہکائی نہیں جا سکتی۔ ایٹم بم بھی اگر پھوٹ گیا نا، نہیں ہوگا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے اس دور کے میڈیا چینلوں نے پوچھا کہ حضرت آپ پر کیا گزری، کیمرہ آن کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میری زندگی کے سب سے اچھے وہ 40 دن ہیں جو میں نے آگ میں گزارے۔ چیزوں میں جو اصل تاثیر ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایک آدمی ہے، سیم طبیعت ہے دونوں بھی، اور ایک کا ہارٹ سرجری ہوا، ماشاءاللہ ایک فائدہ مند ہو گیا، ایک کو صحت مل گئی، اور دوسرا اسی ڈاکٹر کے نیچے گیا
اسی دواخانے میں ایڈمٹ ہوا، اسی دواخانے میں اس کا سارا ٹریٹمنٹ چلا، ڈاکٹر نے آپریشن کیا، اس کی موت ہو گئی۔ 2012 میں مجھے عرق النساء ہوا، تو لکھنؤ کے پاس ایک چھوٹا سا دیہات ہے، وہاں نس کو کاٹ کر وہ گندا خون نکالنے کا ایک طریقہ ہے، ایک حجامہ ہوتا ہے، ایک فسد ہوتا ہے۔ مجھے بڑی شدت کا دورہ پڑا تھا کہ میرے لیے ہلنا مشکل ہو گیا، تو میں گیا علاج کے لیے، انہوں نے فسد لگوائی، فسد کاٹی، اتنی شدت کے حملے میں یہ فرق پڑا چند گھنٹے میں کہ میں چلتا دوڑتا بھاگتا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب 2018 میں وہی بیماری کا حملہ ڈبل سے مجھے ہوا، اس کے بار بار اٹیک ہوتے ہیں، جب قبض ہوگا، جب وزن بڑھے گا، جب کیلشیم کم ہوگا، آپ کو واپس سے اس کا اٹیک ہوگا، وہی بیماری اور وہی طریقہ علاج، لیکن مجھ کو ڈبل سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہاں ساتھیوں نے میرے کو لے کر گئے تھے، بڑے اچھے سے فسد، بلکہ تکلیف میں اضافہ ہو گیا، پیروں میں کمزوری آ گئی۔ ایک ہی طریقہ علاج ہے اور ایک ہی مریض ہے، اور عمر کا بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ 20 25 50 سال گزر گئے اور بڑھاپے کی وجہ سے مجھے فائدہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود فائدہ نہیں ہوا۔ فیصلہ کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ 2012 میں شفا کا فیصلہ اللہ نے دے دیا تھا، ہو گیا فیصلہ، فرق پڑ گیا، طبیعت بحال ہو گئی۔ تو چیزوں میں، زمانے میں، مکان میں جتنی برکتیں ہوتی ہیں، جتنی نحوستیں ہوتی ہیں اور جتنی تاثیریں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ سر میں ہمارے درد ہوتا ہے، ہم دوائی کھاتے ہیں، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، ویسے ہی درد دوسرے تیسرے دن ہوتا ہے، ہفتے 15 دن میں 20 دن میں ہوتا ہے، دوائی کھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ابھی اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے میرے عزیزوں۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی میں نیک فالی لے۔ یہ جو سفر کا مہینہ گزر رہا ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ بامبے میں شاید یہ بدعات ہوں، لیکن میں نے اس حوالے سے آپ کو دوسری بھی اہم چیزیں بتا دی کہ ہمارے یہاں معاشرے میں کچھ اور، ہاں ایک بات ہے جو میں نے خطبے میں حدیث آپ کے سامنے نقل کی، اللہ کے نبی نے فرمایا بد اخلاقی انسان کو منحوس بنا دیتی ہے۔ انسان منحوس نہیں ہوتا، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے لیے فیصلے نامبارک اترتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کی اخلاق اچھے ہونے کی وجہ سے اس کے دکان میں، اس کے کاروبار میں خوب برکت ہے، خوب چلاون ہے۔ اس کے بازو ایک دکان والا ہے، ساری چیزیں وہ بھی رکھتا ہے لیکن بد اخلاق ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے کاروبار میں کوئی برکت نہیں۔ تو اب وہ اپنی بد اخلاقی کو سدھارنے کے بجائے یہ فیصلہ لے رہا ہے کہ یہ دکان ہی بڑی منحوس ہے، یہ میرے لیے لکی نہیں ہے، یا یہ نوکر میرے لیے بڑا ان لکی ہے، یا یہ ٹائم میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ سب فضول باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ انسان کو با اخلاق اور انسان کو بد اخلاق یا تو منحوس بنا دیتا ہے یا سعادت مند بنا دیتا ہے۔ اپنے اخلاق سدھارو، اپنے اندر جو کمی ہے، اپنے اندر جو خامی ہے، اس کو تبدیل کرو، انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ کے فیصلے اور ہم سب کے لیے اللہ کے فیصلے صحیح اتریں گے اور مبارک فیصلے اتریں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے ہونے کا یقین نصیب فرمائے۔ آئندہ ہفتے ربیع الاول کا مہینہ ہے، ویسے ماشاءاللہ اس میں درس حدیث میں سارے اسی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہاں تو ایسا کوئی رش نہیں ہوتا۔ آئندہ ہفتے بھی تشریف لائیں۔ آئندہ ہفتے ربیع الاول کے حوالے سے اور سیرت النبی کے حوالے سے ایک دو چیزیں عرض کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔